الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، امہات المومنین میں سے دو مقدس ماؤں کا ذکر بھی رہ گیا تھا. سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. آج ہم ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بیان کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی 10ویں زوجہ پاک ہیں. یہودیوں کے دو قبیلے تھے. قبیلے بنو نذیر، اس میں ایک قبیلہ تھا. قبیلے بنو نذیر کے دو شخص صبح سویرے اندھیرے ہی اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. سارا دن غائب رہے. پھر شام کو سورج ڈوبنے کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے. بے حد تھکے مادے تھے، غمگین اور افسردہ تھے. دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے. کسی خاص موضوع پر کوئی اہم بات کر رہے تھے. باتوں میں اس قدر گم تھے کہ اپنے سامنے کھڑی اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی کی بھی خبر نہ ہوئی، جسے وہ اپنی تمام اولاد سے زیادہ پیار کرتے تھے. ان دنوں مدینہ شریف میں پیارے آقا مولا رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی. ہجرت کر کے آپ مدینہ شریف تشریف لائے تھے، اور ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام میں قیام پذیر نہیں تھے. آئے قبا میں ٹھہرے. پھر قبا سے چل کے مدینہ آنا ہوا تو راستے میں قبیلے بنی عمرو بن عوف کے محلے میں آپ نے قیام فرمایا تھا. اسی محلے میں آپ نے قیام فرمایا تھا، اور صبح اندھیرے منہ گھر سے نکلنے والے یہ دونوں شخص یہی حالات کا جائزہ لینے آئے تھے کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. وہ سب دیکھنے آئے تھے اور حضور کے بارے میں پتہ لگانے آئے تھے. اور سارا دن گزار کر جب شام کو گھر پہنچے تو معمول کے مطابق وہ ننھی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں سے لپٹ گئی. وہ دونوں باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں اس کی کچھ خبر نہ ہو سکی. ان دونوں میں ایک اس بچی کا باپ تھا اور دوسرا اس بچی کا چچا تھا. جو چچا تھا اس نے کہا کہ کیا یہ وہی ہے ہم لوگ جہاں سے دیکھ کر کے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں معلوم کر کے، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہیں. اس نے کہا کیا تم اچھی طرح انہیں پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں اچھی طرح پہچانتا ہوں، یہ وہی ہیں. پوچھا پھر تمہارے دل میں ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا دشمن رہوں گا ان کا. عجب معاملہ ان یہودیوں کا. پہلے تو نبی آخر زماں کا انتظار کر رہے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، جنگوں میں ان کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگتے تھے،
اور جب آپ مبعوث ہو گئے بس ان کو معلوم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں ہے تو سب دشمن ہو گئے. کہا زندگی بھر جب تک زندہ رہوں گا دشمن رہوں گا. وقت گزرتا رہا، پھر وہ زمانہ بھی آیا جب ان کی وہ لاڈلی بیٹی شادی کے لائق ہو گئی. عرب میں انتظار کرتے تھے بچی بالغ ہوتی تھی فوراً شادی کر دیا کرتے تھے. بیٹی کی شادی ہو گئی ایک یہودی کے ساتھ، لیکن کسی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا اور آپس میں جدائی واقع ہو گئی، طلاق ہو گئی. پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، یہ دوسری شادی ہو گئی. جب وہ اپنے شوہر کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہی تھی ایک دن تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند اس کی گود میں آیا ہے، چاند اترا ہے اور اس کی گود میں گرا ہے. جاگنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو اس خواب کے بارے میں بتایا. اس کے شوہر نے جان لیا کہ بہت جلد یہ لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرے گی. اس نے سمجھ لیا کہ یہ چاند جس نے خواب میں دیکھا ہے اس چاند سے مراد یہ نبوت کا چاند ہے. وہ شخص دشمن تھا، سخت غضب اور غصے سے بھر گیا اور بے قصور بے گناہ لڑکی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہے. یثرب مدینے کو کہتے تھے پہلے. تو شاہ یثرب کے خواب دیکھ رہی ہے. تو یہ دونوں شخص جو اندھیرے منہ گھر سے نکلے تھے پتہ لگانے کے لیے اور انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس سے منہ پھیر لیا تھا اور باطل پر قائم رہے، ان دونوں کا تعلق یہودی گھرانے سے تھا. ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر کا سردار حجی بن اخطب تھا اور دوسرا اس کا بھائی ابو یاسر بن اخطب تھا. اسلام کے خلاف ان دونوں بھائیوں کی دشمنی حد سے بڑھی ہوئی تھی اور وہ پیاری سی بچی حجی بن اخطب کی بیٹی یہی صفیہ بنت حجی تھیں. جب یہ بچی بڑی ہوئی تو بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک یہودی شخص سلام بن مشکم قرظی کے نکاح میں آئی، لیکن آپس میں نباہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں جدائی واقع ہو گئی. پھر اور ایک یہودی شخص کنانہ بن ابو الحقیق کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. یہ کنانہ وہی بدنصیب آدمی ہے جس نے خواب سن کر اور اس کی روشن تعبیر سمجھ کر انہیں تھپڑ مارا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان یہودیوں کے دل بغض اور کینہ سے بھر گئے، سینے حسد کی آگ میں جلنے لگے اور وہ عظیم ہستی جن کے وسیلے سے دعائیں مانگ کر یہ دشمن پر فتح پایا کرتے تھے انہی کی جان کے درپے ہو گئے، انہی کے دین کو مٹانے کے لیے دنیا سے اٹھ کھڑے ہوئے. ویسے تو تقریباً سبھی کفار اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہود اور ان میں بھی خاص طور پر یہ دونوں بھائی حجی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب اس مہم میں تمام کافروں سے بڑھ کر تھے. یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی دفعہ جنگ بھی ہوئی تھی اور ہر دفعہ ان یہودیوں کو شکست ہوئی، لیکن ان سب واقعات سے عبرت پکڑ کر بھی یہودی بیٹھ نہ رہے بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھر گئی. سن 7 ہجری کا واقعہ ہے جب یہودیوں نے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے
مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس مقصد کے لیے عرب کے ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلے غطفان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ خیبر کی یہودی قبیلے غطفان کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ خیبر مدینے سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینے سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے اور یہاں عمدہ کھجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر رات کے وقت خیبر کے حدود میں پہنچے، رات گزاری اور نماز صبح ادا کرنے کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ جنگ شروع ہو گئی، کئی روز جنگ ہوتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ جنگ خیبر کا واقعہ بہت تفصیلی ہے، کبھی اس کو بیان کیا جائے گا، بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ اس غزوہ خیبر میں کنانہ قتل ہوا، جو صفیہ کا شوہر تھا۔ کنانہ قتل ہو گیا، اور صفیہ کے باپ بھائی بھی مارے گئے، اور خود صفیہ بھی گرفتار ہوئیں، اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، مرد غلام بنائے گئے، عورتیں باندیاں بنائی گئیں، سب گرفتار ہوئے۔ جب تمام قیدی فتح کے بعد جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اکثر جبریل امی علیہ السلام انہی کی شکل میں آیا کرتے تھے حضور کے پاس، بڑے حسین صحابی تھے یہ۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک کنیز کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کنیز، ایک باندی دے دی جائے۔ سرکار نے اجازت دے دی، ان قیدیوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، کیونکہ ان قیدیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل یہی تھیں، ان کو منتخب کیا۔ حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے تو اختیار دے دیا تھا، جو چاہو لے لو۔ اس وقت ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی رئیسہ دحیہ کلبی کے حوالے کر دی۔ یہ یہودیوں کے 2 بڑے بڑے قبیلے، بنی قریظہ، اس میں جو ہے صفیہ کا ننیحال تھا، اور بنی نذیر کی تو یہ شہزادی ہی تھیں، تو یہ دونوں قبیلوں کی رئیسہ تھیں۔ تو آپ نے ان کو دحیہ کلبی کے حوالے کر دیا، وہ تو ایک عام سے صحابی ہیں، صفیہ تو آپ کے لائق ہیں، آپ کے سزاوار ہیں، وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دحیہ کلبی کو کہو کہ صفیہ کو لے کر میرے پاس آئیں۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے دحیہ کلبی سے فرمایا کہ صفیہ کے علاوہ کوئی اور باندی لے لو، انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے دوسری باندی لے لی۔ حضرت صفیہ کے باپ، بھائی، شوہر سب جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، اس لیے ان کے دل میں مسلمانوں سے خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت بغض تھا، سخت عداوت تھی۔ لیکن اب حضور کے پاس آ گئیں تو حسن اخلاق کے پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور حضور کی
طرز گفتگو نے انہیں اس قدر متاثر کر دیا کہ چند لمحوں میں ہی ان کا خیال بدلنے لگا۔ دل کے ویرانے میں حضور کی محبت کے پھول کھلنے لگے اور ان کے دل میں حضور کی محبت کا ایسا دریا موجزن ہوا کہ بغض اور عداوت کا میل دھل کر بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ روایت میں ہے، وہ خود بیان کرتی ہیں، بعد میں فرماتی ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت تھی، نفرت تھی، کیونکہ حضور کے لشکر نے میرے شوہر کو، میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو ہلاک کیا تھا۔ اور جب میں حضور کے پاس آئی تو حضور بہت دیر تک میرے سامنے ان لوگوں کے قتل کے وجوہات بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارے باپ نے عربوں کو میری دشمنی پر ابھارا، اکسایا، سب کو جمع کیا، اس نے ایسا کیا۔ وہ سب لوگ میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ کو مانتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے معتقد تھے، میرے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن اب سب میرے دشمن ہو گئے اور میرا وجود ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت مجبور ہو کر کے جو ہے ہم کو تلوار اٹھانی پڑی۔ سب کچھ آپ نے بتا دیا۔ کہتے حضور نے ایسے انداز سے بیان فرمایا کہ وہ بغض اور عداوت جو حضور کے لیے میرے دل میں تھا، سارا بغض ختم ہو گیا، ساری عداوت جاتی رہی۔ اور جب میں اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو مجھے حضور سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، اس سے پہلے حضور سے زیادہ کوئی میرا مبغوض نہ تھا، سب سے زیادہ مجھے ان سے دشمنی تھی، نفرت تھی، لیکن اب سب سے زیادہ مجھے حضور سے محبت ہو گئی۔ جب ان کے دل سے بغض اور عداوت کی آگ بجھ گئی تو محبت کا ایسا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں جاری ہوا کہ حضور انہیں سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہو گئے، اور پھر یہ حضور کی حد درجہ تعظیم اور تکریم بجا لانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضور ان کے پاس تشریف لائے تو حضور کا اتنا ادب کیا انہوں نے کہ جس چیز پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اسے اپنے نیچے سے نکال کر حضور کے لیے بچھا دیا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں۔ اب حضور نے انہیں دو باتوں کا اختیار دیا۔ فرمایا صفیہ تم پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہیں دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے اور تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ جو لوگ ابھی زندہ بچے ہوں، یا تو پھر اسلام قبول کر لو اور ہم تمہیں اپنے لیے خاص فرما لیں، اپنے حرم میں لے لیں، نکاح کر لیں۔ جب حضور نے ان کو اختیار دیا تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ حدیث میں انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا اختار اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال کے قریب تھی، یہ تیسری شادی ان کی ہے، 17 سال کی عمر تھی۔ اب وہ حضور کی کس قدر تعظیم اور تکریم کرتی تھیں، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ جب پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کا ارادہ فرمایا تو اونٹ قریب لایا گیا تاکہ صفیہ اس پر سوار ہوں۔ حضور نے صفیہ کو اپنے کپڑے سے پردہ کرایا اور اپنا مبارک زانو قریب کیا تاکہ صفیہ حضور کے زانو پر پاؤں رکھ کر کے اونٹ پر سوار ہو جائیں، لیکن صفیہ کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنا پاؤں حضور کے مبارک زانو پر رکھیں۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول پاک کی تعظیم کے پیش نظر حضور کے مبارک زانو پر پاؤں نہیں بلکہ گھٹنا رکھا، پاؤں نہ رکھا بلکہ گھٹنا رکھ کر کے سوار ہوئیں۔ صفیہ کو سوار کرانے کے بعد حضور بھی اونٹ پر سوار ہوئے اور حضور نے ان پر اپنی چادر ڈال دی اور پھر چل پڑے مدینہ کے لیے۔ سفر کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت صفیہ کو اونگ آنا شروع ہو گئی، نیند آنے لگی اور اونٹ پر سوار ہیں، جس سے بار بار ان کا سر کجاوے کے پچھلے حصے سے ٹکرانے لگا۔
بعد میں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مجھے چھو کر فرماتے، یا حاذی بہلن یا بنت حجی، اے لڑکی، یہ حجی کی بیٹی، ٹھہرو، انتظار کرو، تھوڑا صبر کرو، ابھی منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مقام صحابہ میں آ گئے۔ یہ صحابہ وہی ہے جہاں پہ حضور نے سورج کو واپس پھیرا تھا۔ صحابہ میں آپ آ گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر حضور نے رسم عروسی ادا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت صفیہ کے ساتھ رات گزارنے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ کو کنگھی وغیرہ کر کے دلہن بنایا اور حضور کے خیمے میں بھیج دیا۔ پھر اسی مقام پر حضور نے رسم عروسی ادا فرمائی۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عروساً، صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، یعنی دولہا کی حیثیت سے آپ نے رات گزاری تھی۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ سے، جس کے پاس جو کچھ ہو وہ یہاں لے آئے۔ حضور نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا، تو کوئی کھجوریں لایا، کوئی گھی لے آیا، کوئی ستو لایا، پھر انہیں ملا کر کے ملیدہ بنایا گیا۔ اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھی، اس میں نہ گوشت ہے نہ روٹی ہے، یہی ہے، ستو ہے، کھجوریں ہیں، گھی ہے، ان کو ملا کے ملیدہ بنا دیا گیا ہے، وہی صحابہ کرام نے کھایا، وہی ولیمہ ہے۔ صحابہ کے مقام پر ہمارے حضور نے 3 رات قیام فرمایا، پھر مدینے کی طرف آپ چل پڑے۔ جب حضور کی مدینے میں آمد ہوئی تو حضرت صفیہ کو حضور نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا، کیونکہ ابھی ان کے لیے کوئی کمرہ نہیں بنا تھا۔ انصار کی عورتوں نے جب ان کے بارے میں سنا تو دیکھنے کے لیے آنے لگیں، کیونکہ انصار کی عورتوں میں یہ بات پہلے ہی سے مشہور تھی کہ بنو نذیر کے سردار کی جو لڑکی صفیہ ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو لوگ عورتیں ان کو دیکھنے آنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی نقاب پوش ہو کر کے جو ہے انہوں نے بھی آنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کے ساتھ سرکار کی بیوی ہے، اب یہ تو ان کی سوکن آ رہی ہیں، بن کر کے آئی ہیں نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی نقاب پہن کر کے آئیں، اور انصار کی عورتوں کی بھیڑ میں انہوں نے صفیہ کو دیکھا اور دیکھ کر جانے لگی۔ جب ان کو دیکھ کر واپس ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، سمجھ گئے کہ عائشہ بھی دیکھنے کے لیے آئی ہے، اور آگے بڑھ کر حضور نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ تم صفیہ کو دیکھنے آئی تھی، تم نے کیا دیکھا، صفیہ کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، بیویوں کا جواب تو ایسے ہی رہے گا نا، جواب دیا کیا دیکھا؟ ایک یہودیہ کو دیکھا، یہودی تھی وہ پہلے، ایک یہودیہ کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسا مت کہو، اب وہ مسلمان ہو گئی ہیں، اپنے اسلام میں مخلص ہے، پکی دل سے مسلمان ہوئی ہیں وہ۔ اب وہ حضور کی خدمت میں رہنے لگی اور حضور کی بارگاہ سے علم اور معرفت کا درس سیکھنے لگی، اور حضور بھی ان کا بہت خیال فرماتے تھے۔ تو صفیہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس عائشہ اور حفصہ آئی تھیں اور مجھے تکلیف پہنچا کر گئی۔ کہا کیا کہا عائشہ نے، حفصہ نے کہا آ کے وہ کہتی تھیں کہ صفیہ ہم تم سے بہتر ہیں، کیونکہ حضور کے نسب مبارک کی شرافت ہمیں حاصل ہے، ہم سب لوگ عرب کی ہیں، ہم قریشی ہیں، حضور کے خاندان کی ہیں، اور تم تو بنی اسرائیل سے ہو، یہودیہ ہو، ہم تو بنی اسماعیل سے ہیں، اسماعیل کے اولاد میں ہیں، اس طرح سے حضور کا جو نسب ہے، نسب ہمارا بھی ہے۔ تو سرکار نے تسلی دیتی فرمایا کہ تو تم نے کیا کہا؟ تو صفیہ نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ حدیث میں ہے الا قلت وکیف تکونان خیر منی وزوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابی ہارون وعمی موسیٰ، تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ
حفصہ، یہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اور اے عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اے عائشہ اے حفصہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ ارے میرے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ہارون کی نسل میں تھیں یہ، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو حضرت ہارون جو ہے یہ آبا و اجداد کے اعتبار سے باپ ہوئے، حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا ہوئے۔ تو حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میرا باپ پیغمبر ہے، میرے چچا پیغمبر ہیں، میرے شوہر پیغمبر ہیں، تو کس بات پہ تم لوگ فخر کرتی ہو؟ مجھ سے بہتر کیسے ہو؟ اب ان کو تسلی ہو گئی، ان کا رونا بند ہوا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کو صفیہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پستہ قد ہیں، یعنی حضور نے حضرت عائشہ کے سامنے کچھ صفیہ کی تعریف کر دی۔ اب ایک سوکن کے سامنے ایک سوکن کی تعریف کی جائے تو تھوڑا سا انسانی فطرت جھاگ جاتی ہے، تو جب آپ نے تعریف کر دی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے لیے تو ان کی طرف سے یہی کافی ہے کہ وہ پست قد ہیں، تھوڑا ناٹی تھی، وہ حسین و جمیل بہت تھی لیکن قد کی ناٹی تھی، چھوٹی تھی، تو یہ کہا کہ تو ناٹی ہیں، یہی کافی ہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئی اور فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے دریا میں ڈالیں تو اس کا رنگ بدل جائے، یہ غیبت تم نے کی ہے صفیہ کی۔ اس غیبت میں عورتیں کس قدر گرفتار ہوتی ہیں، شادیوں میں خاص طور سے دیکھیے، دولہا کو دیکھتی ہیں تب بھی نقص نکالیں گی، دولہا ایسا ہے تو چھوٹا ہے تو سانولا ہے، یہ سب غیبت ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح سے جو دلہن آتی ہے اس کو دیکھ کر 100 عیب نکالتی ہے، دلہن ایسی ہے، خوبصورت نہیں ہے، گوری نہیں ہے، ناک ایسی ہے، یہ ساری باتیں غیبت ہیں، اور غیبت کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ تو سرکار نے تنبیہ فرمائی، صرف ناٹی کہہ دیا تھا، اس پر سخت تنبیہ فرمائی سرکار نے۔ حضور سے صفیہ کس قدر محبت فرماتی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے زمانے میں جو حضور کی زندگی کی آخری بیماری تھی جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس وقت جو تمام ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں حاضر تھیں، تمام بیویاں، یہ 9 بیویاں ایک ساتھ بحیات تھیں، یہ 9 آپ کے پاس حاضر تھیں، سب خاموش بیٹھی تھی۔ حضرت صفیہ کافی پریشان تھیں، انہوں نے عرض کی انی واللہ یا نبی اللہ لوددت ان الذی بکا بی، خدا کی قسم اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ یہ مرض مجھے ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ محبت کا اظہار کیا انہوں نے، یہ بیماری مجھے ہو جائے جو آپ کو ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ جب صفیہ نے یہ بات کہی تو اس پر تمام بیویوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں کا اشارہ کیا کہ صفیہ حضور کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر رہی ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے اپنی آنکھوں میں جو ہے آپس میں دیا، اور سرکار کو ان کے اس عمل کے بارے میں علم ہو گیا۔ یہ بات حضور کو اچھی نہ لگی، آپ نے ناپسندیدگی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ تم لوگ صفیہ پر شک کرتی ہو، واللہ انہا لصادقہ، بے شک وہ اللہ کی قسم ضرور سچی ہیں۔ 3 تاکید فرمائی، واللہ انہا، انہا کے ساتھ پھر لصادقۃ اللام لگایا کہ خدا کی قسم بے شک وہ ضرور سچی ہیں، سچ بول رہی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ سے 3 سندیں مل گئیں کہ وہ سرکار سے سچی محبت فرماتی تھیں۔ یہ کم و بیش 4 سال حضور کی خدمت میں رہی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ حضرت صفیہ بڑی عاقلہ، فاضلہ اور نہایت ہی بردبار خاتون تھیں۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک بار حضرت صفیہ کی ایک لونڈی فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی اور حضرت صفیہ کی شکایت کرتے ہوئے اس نے کہا، حضرت فاروق اعظم سے حضرت صفیہ کی لونڈی شکایت کر رہی ہے کہ اِنَّ صفیۃ تحب السبت وتصل الیہود، صفیہ سبت یعنی سنیچر کے دن کی عزت کرتی ہیں اور یہود کو عطیات دیا کرتی ہیں۔ یہ 2 شکایت کی، سنیچر کا احترام کرتی ہیں،
یہود کے مذہب میں دنوں کا سردار سنیچر ہے، وہ سنیچر کا احترام کرتے تھے۔ اللہ نے ہم کو جمعہ عطا فرمایا ہے، ہم جمعے کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ شکایت کر دی کہ صفیہ جو ہے آج بھی سنیچر کا احترام کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی بڑی مدد کرتی ہیں۔ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں کسی کی بھی شکایت ہو جائے اس کو طلب فرماتے تھے، جبکہ وہ ماں ہے سارے مسلمانوں کی۔ فاروق اعظم نے ان کو طلب فرمایا اور اس بارے میں سوال کیا کہ آپ کی بادی نے آپ کے بارے میں شکایت کی ہے کہ آپ سنیچر کا احترام کرتی ہیں اور آپ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، ان کی مالی امداد کرتی ہیں۔ انہوں نے نہایت فاضلانہ جواب دیا، کہا یا امیر المومنین اما السبت فإنی لم احبہ منذ ابدلنی اللہ بہ الجمعہ، جب سے اللہ نے سنیچر کے بدلے مجھے جمعہ عطا فرمایا ہے، بس میں جمعہ ہی سے محبت کرتی ہوں، جمعہ سے پیار کرتی ہوں، جمعہ کا احترام کرتی ہوں، میں نے سنیچر کو کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ میرے اوپر جھوٹا الزام ہے۔ اور رہی یہودیوں کی بات، وَأَمَّا الْيَهُودُ فَإِنَّ لِي فِيهِمْ رَحْمًا فَأَنَا أَصِلُهَا، رہے یہودی تو ان سے میرے رشتے ہیں، اس لیے میں ان کو دیتی رہتی ہوں۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھائی جائیں، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ تو میرے رشتے ہیں، ندیحال میرا یہودیوں میں ہے، ننیحال میرا یہودیوں میں ہے، میں جو ہے ان کو اس لیے دیتی رہتی ہوں۔ فاروق اعظم نے ان کے جواب کو پسند فرمایا، گھر آئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بادی پر ناراض ہوتی ہیں کہ دربار خلافت میں شکایت کر دی جا کر کے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی لاؤڈی سے پوچھا کہ یہ شکایت کرنے کا سبب کیا ہے، تو نے شکایت کیوں کی؟ لاؤڈی نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکایا، بس میرے دل میں بات آ گئی، شکایت کر دی۔ اس پر ام المومنین حضرت صفیہ نے فرمایا، اذهبی فانت حرۃ، جاؤ تم راہ خدا میں آزاد ہو، جاؤ تم راہ خدا میں آزاد ہو۔ انہوں نے بارگاہ نبوت سے یہ تربیت پائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کو معاف فرمایا کرتے تھے اور بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ کے پاس قدرت تھی، اپنی باندی کو مار سکتی تھی، سزا دے سکتی تھی، لیکن قدرت کے باوجود آپ نے عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ احسان فرمایا کہ ان کو آزاد فرما دیا۔ سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ان کا وصال ہوا اور مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں۔